میں اپنے بیٹے کو کبھی نہیں بتاؤں گی کہ اس کا باپ ایک کمزور شخص تھا جو جو لفظ آگے لکھا ہوا ہے میں اس کو نامناسب سمجھتا ہوں پڑھنا، کیونکہ فیملیز، بہنیں، بچیاں سب میری ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو میں کسی کے لیے بھی، کسی عورت کے لیے یقین جانیے لفظ استعمال نہیں کرتا۔ میں خواتین کی بڑی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، ہر خاتون کی، ہر عورت کی، ہر بہن کی، ہر بیٹی کی میں بڑی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، ہر بہن کی بڑی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، تو میں کسی کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرتا جو لفظ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ لیکن خیر، اس کی خاطر تو میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو سمجھاؤں گی کہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے۔ میں میرے ارادوں کی پختگی کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک مجھے استقامت عطا کرے۔ یہ کہنا ہے ثانیہ مرزا کا۔ آج جناب عید کا دن ہے، اور عید کے دن ہر کوئی اپنی تصاویر لگا رہا ہے، اپنے تھاٹس شیئر کر رہا ہے، اپنے تاثرات شیئر کر رہا ہے۔ ثانیہ مرزا نے بالآخر شعیب ملک سے علیحدگی کے بعد خاموشی توڑی ہے اور کچھ دکھ بھرے انداز میں اس طرح کی باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب ایک پوسٹ اس وقت کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، کئی لوگ اس کو نہ صرف دیکھ چکے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ اس کو ری پوسٹ کر چکے ہیں، اس کو شیئر کر چکے ہیں۔ یہ پوسٹ جناب ثانیہ مرزا کے حوالے سے ہے، اور جن الفاظوں کا، جن لفظوں کا چناؤ اس پہ کیا گیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ثانیہ مرزا اس وقت بھی کافی زیادہ برے حالات اور برے وقت سے گزر رہی ہیں۔ میں اس بات کو دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ جب کسی کا گھر ٹوٹتا ہے تو یقین جانیے میاں بیوی یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس گھر ٹوٹنے کا اثر کسی پر پڑتا ہے تو وہ اس گھر کی اولاد ہوتی ہے۔ یعنی میاں بیوی کی جو اولاد ہوتی ہے، میاں بیوی کے علیحدہ ہونے کے بعد سب سے زیادہ گہرا اثر اس پر پڑتا ہے۔ اور ثانیہ مرزا نے جو اپنی پوسٹ کے اندر یا اپنے انٹرویو کے اندر جو انکشاف کیا ہے وہ کافی زیادہ حیرت انگیز کر دینے والا ہے۔ اب انہوں نے کہا کیا ہے، کیونکہ عید کا دن ہے، ہر کوئی عید منا رہا ہے، عید کی تصاویر شیئر کر رہا ہے اور عید کے حوالے سے اپنے تاثرات شیئر کر رہا ہے، لیکن ثانیہ مرزا کے حوالے سے جو خبر نکل کر سامنے آئی تھی، شعیب ملک صاحب نے 20 جنوری کو اس بات کو اناؤنس کیا کہ جناب انہوں نے ثنا جاوید صاحبہ کے ساتھ شادی کر لی، اور ان کی تصاویر بھی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، انسٹاگرام پر، نہ صرف انہوں نے بلکہ ثنا جاوید صاحبہ نے بھی پوسٹ کر دی تھی۔ اور اس کے بعد ثانیہ مرزا کے والد صاحب نے بالآخر یہ بات کہی کہ جناب میری بیٹی نے جو قانونی طور پر، شرعی طور پر، اخلاقی طور پر میں نے اپنی بیٹی کو علیحدگی کروائی ہے۔ اب ثانیہ مرزا نے کہا ہے کہ جناب میں اپنے بیٹے کو کبھی نہیں بتاؤں گی کہ اس کا باپ ایک کمزور شخص تھا، جو جو یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے میں اس کو نامناسب سمجھتا ہوں یہاں پر بولنا، لیکن انہوں نے جو لفظ کا استعمال کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ شائستہ زبان ہوگی بات کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک ایسی عورت کے لیے تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں اپنے بیٹے کو سمجھاؤں گی کہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے۔ میں میرے ارادوں کی پختگی کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک مجھے استقامت عطا کرے۔ یہ کہنا ہے ثانیہ مرزا کا۔ اچھا جناب، یہ جو پوسٹ ہے نا، یہ کافی زیادہ لوگ شیئر کر چکے ہیں، ری پوسٹ کر چکے ہیں، اس پر اپنے تاثرات کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن ثانیہ مرزا نے اچانک یہ بات کہی کیوں؟ اس پر ذرا آج ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب 20 جنوری کو جب یہ خبر نکل کر سامنے آتی ہے، اس کے بعد سے ثانیہ مرزا کی تصاویر پچھلے 1-1.5 سال سے ثانیہ مرزا اپنے انسٹاگرام پر یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کچھ اس طرح کے ایموجیز شیئر کرتی تھی، کچھ اس طرح کے تاثرات شیئر کرتی تھی، کچھ اس طرح کی پکچرز، کچھ اس طرح کے کوٹس شیئر کرتی تھی، جس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کے اور شعیب ملک کے درمیان معاملات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب چل رہے ہیں۔ ثانیہ مرزا کے قریبی حلقے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ثانیہ مرزا نے اپنے گھر کو بچانے کی کافی کوشش کی، اور جب ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا گھر نہیں بچ سکتا تو اب انہوں نے خفیہ طور پر لاہور تک کا سفر کیا تھا، پھر وہاں سے وہ
شعیب ملک صاحب کے گھر بھی گئی تھی اور وہاں پر جا کر ان کی والدہ سے، ان کی بہن سے، ان کی بہنوئی سے ملاقات بھی کی تو اور بتایا تھا کہ جناب یہ اگر رشتہ ختم ہوگا تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ رشتہ میری وجہ سے ختم ہوا ہے، لیکن اس رشتہ ختم ہونے کے سب سے بڑے سرکمسٹانسز یہ ہوں گے کہ پھر آپ اپنے گھر کی جو یہ وارث ہے، جو شعیب ملک اور ثانیہ مرزا صاحبہ کا جو بیٹا ہے، اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکیں گے اور نہ مل سکیں گے جس طرح سے آپ ابھی مل رہے ہیں یا اب دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جناب، جب یہ علیحدگی ہو گئی تھی اس کے بعد بھی کئی مواقع پر ثانیہ مرزا نے آفیشلی آ کے اناؤنس نہیں کیا، لیکن اکثر و بیشتر وہ مختلف رپورٹرز کے ساتھ گفتگو کرتی رہتی تھیں اور وہ رپورٹرز ٹی وی پر آ کے انٹرویوز دیتے رہتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جناب، انوپم شیو نامی ایک رپورٹر نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ثانیہ مرزا سے ان کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں، اور اس علیحدگی کی خبر کے بعد جب انہوں نے ان سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ کا استعمال شعیب ملک کے لیے کیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ شعیب ملک کے گھر والے بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ رشتہ ٹوٹے، اور شعیب ملک کے گھر والے یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ثنا جاوید صاحبہ کے ساتھ ان کی شادی، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ثنا جاوید صاحبہ کے ساتھ شادی میں شعیب ملک کے گھر والوں میں سے کسی نے بھی شرکت نہیں کی۔ ابھی تمام انکشافات انوپم شیو نے اپنے ٹی وی انٹرویو کے اندر کیے تھے، مطلب بیپر کے دوران کیے تھے کہ یہ اسپورٹس رپورٹر ہے، لیکن اکثر و بیشتر انٹرٹینمنٹ کی جو بیٹ ہوتی ہے اس کو بھی کور کرتے ہیں۔ لیکن ثانیہ مرزا نے ریسنٹلی اپنے بیٹے کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یار وہ کافی زیادہ دل برداشتہ ہیں، شاید وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی۔ آپ یقین جانیے، آپ کو اگر کبھی موقع ملے نا تو آپ فیملی کوڈ کا رخ ضرور کیجیے گا۔ انسان اگر آپ شادی شدہ ہیں تو فیملی کوڈ کا رخ آپ نے ضرور کرنا، اس کی وجہ یہ کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کی حقیقت کا اندازہ ہوگا۔ جن چھوٹے چھوٹے معاملات یا چلے بڑے بڑے معاملات میں بھی جب میاں بیوی علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور جب سارٹ آؤٹ معاملات نہیں ہوتے ہیں، کورٹ کے اندر جاتے ہیں تو کورٹ کے اندر جس طرح سے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں، آپ یقین کیجئے وہ ایک جنگ تو الگ ہوتی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اپنے نانا نانی دادا دادی کے ساتھ وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار ان کے ماں باپ کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ باپ کسٹڈی کے لیے اپلائی کرتا ہے، کبھی ماں کسٹڈی کے لیے اپلائی کر رہی ہوتی ہے، اور اس دوران بچے کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یار بچے کو ماں اور باپ دونوں کا پیار چاہیے ہوتا ہے، دونوں کی پیار کی بڑی شدت ضرورت ہوتی ہے۔ گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اور جو بچہ ہوتا ہے وہ انجن ہوتا ہے، وہ دونوں پہیوں کو چلا رہا ہوتا ہے، اور یقین جانیے اگر ایک پہیہ بھی نکل جائے تو انجن اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ یار وہ ایک پہیے کو چلا سکے، یا ایک پہیہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ انجن کو کھینچ سکے۔ خیر جناب، اب اس پوسٹ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔